رات کا وقت تھا، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر شہرام کے کمرے میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ شہرام تیز بخار میں جل رہا تھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں بار بار زیمیا کا نام لے رہا تھا۔ مت جاؤ، پلیز مت جاؤ۔ فریال اس کے سرہانے بیٹھی، مسلسل اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن بھی تھی اور درد بھی۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ کی قسمت میں اب صرف سکون لکھا ہے شہرام، اور میں آپ کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ شہرام کی حالت دیکھ کر فریال پوری رات جاگتی رہی، کبھی اسے دوا دیتی، کبھی کمبل ٹھیک کرتی، اور کبھی خاموشی سے اسے دیکھ کر آنسو صاف کر لیتی۔ صبح فجر کے وقت فریال جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، اگر میری قسمت میں شہرام کی محبت نہیں تو کم از کم ان کا سکون مجھے دے دے۔ ادھر دوسری طرف سیرت بیگم اپنی بیٹی زیمیا کی قبر کے پاس بیٹھی پاگلوں کی طرح مٹی کو ہاتھوں سے پکڑ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، زیمیا، اٹھ جا میری بچی، دیکھ میں نے سب چھوڑ دیا، تو بس ایک بار واپس آ جا۔ میک اور زرار دور کھڑے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ زرار نے آہستہ سے میک سے کہا، امی کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ خود کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ میک کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ سیرت کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، امی بس کریں، زیمیا واپس نہیں آ سکتی۔ مگر سیرت بیگم اچانک غصے میں چیخ پڑی، نہیں، میری بیٹی زندہ ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ زرار فوراً آگے بڑھا اور اپنی ماں کو سنبھال لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اماں خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ادھر گھر میں نشاد بیگم فریال کو دیکھ رہی تھی، جو مسلسل شہرام کی خدمت کر رہی تھی۔ نشاد بیگم کے دل میں پہلی بار فریال کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ وہ آہستہ سے بولیں، بیٹا، تم واقعی اس گھر کے لیے رحمت بن کر آئی ہو۔ فریال نے نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت شہرام نے نیم بے ہوشی میں فریال کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فریال چونک گئی۔ شہرام دھیرے سے بولا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یہ الفاظ سن کر فریال کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اسی لمحے گھر کی لائٹس اچانک بند ہو گئیں۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر زوردار ہوا چلنے لگی۔ فریال ڈر گئی۔ نشاد بیگم نے فوراً قرآن اٹھا لیا۔ اچانک اوپر والے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ فریال اور نشاد بیگم جلدی سے اوپر بھاگیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا، شہرام صرف زیمیا کا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ اور نیچے زمین پر زیمیا کی وہ تصویر پڑی تھی جو اس کے جنازے والے دن قبر میں رکھی گئی تھی۔ فریال کے ہاتھ کانپنے لگے، جبکہ نشاد بیگم کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، یا اللہ خیر۔